اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس کے اللہ کے نیک بندوں کے رستوں کو اختیار کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ میں یہ دعا پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ کیا ہے صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ ان انعام یافتہ لوگوں کا ہمیں رستہ عطا فرما۔ جب ہم ہر نماز میں اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہے ہیں کہ مالک وہ رستہ، وہ منزلیں ہمیں نصیب فرما جن پہ تیرے نیک بندے تھے، پھر ہمیں تھوڑی سی توجہ بھی کرنی چاہیے کہ آخر وہ نیک بندے کہتے کیا تھے، اپنی کامیابی کے بعد وہ نتیجہ کیا دیتے تھے۔ انہوں نے اپنی اتنی محنت شاقہ اور جہد مسلسل کے بعد جو ہمیں باتیں ارشاد فرمائیں، وہ ہمارے لیے کتنی زیادہ ضروری ہوں گی۔ اور قرآن مجید نے ان بندوں کی نشاندہی بھی کی، فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ انعام یافتہ بندے نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، اللہ فرماتا ہے یہ بڑے بہتر دوست ہیں، ان سے دوستیاں کرو، ان کی دوستیاں بڑی بہترین ہیں، اعلیٰ معیار کے دوست ہیں یہ لوگ۔ عزیز دوستو، ہمیں غور کرنی چاہیے۔ اصل میں نا جو شخصیت ہوتی ہے نا، اس شخصیت سے جو الفاظ پھوٹتے ہیں اور جو جملے ما فی الضمیر بن کر زبان پہ آتے ہیں، وہ جملے بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ کسی درویش نے کہا تھا کہ پیغمبر کی باتیں بھی پیغمبر ہوتی ہیں، ان کی باتوں کا جو وزن ہوتا ہے وہ بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ محبت میں، وارفتگی میں تو بڑی دور تک جاتے ہیں، تعلیمات کی جانب توجہ نہیں کرتے۔ مثال دینی پڑے گی، مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اتنی دور نکل گئے کہ خدا کا بیٹا ہی مان لیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ لیکن جو وہ فرماتے تھے وہ تو چھوٹ گیا نا ان کے ہاتھ سے۔ وہ تو ہمیشہ کہتے رہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جو وہ پیغام دیتے تھے، جو وہ درس دیتے تھے، جس طرح وہ توجہ دلاتے تھے، ادھر خیال ہی نہیں کیا۔ اور ماننے پہ آئے، محبت کرنے پہ آئے تو اتنا دور لے گئے۔ کسی شخصیت کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ اس شخصیت کو بحث کا موضوع بھی بنا لیا جائے، ان کے نام پر بڑے بڑے کانفرنسیں، سیمینار بھی کیے جائیں، لیکن ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کے افکار، ان کی تعلیمات، اس پر توجہ ہی نہ دی جائے۔ یہ دوڑ کے آتے ہیں بعض لوگ اور آ کے کہتے ہیں حضرت کے ہاتھ چومنے۔ بھئی حضرت جو کہتے ہیں وہ بھی تو کرو نا، نرا ہاتھ چومنا۔ ایک حدیث میں سناؤں گا تو یہ والا میرا مضمون مکمل ہو جائے گا۔ ترمذی شریف میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو ایک جگہ صبح صبح جانے کا حکم دیا، تمام چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ جمعہ ہے تو میں پہلے جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ لوں۔ یہ جمعہ حضور کے پیچھے جو پڑھا جائے گا وہ دوبارہ تو نہیں نہ مل سکتا۔ بہت بڑی سعادت ہے سرکار کی امامت میں نماز جمعہ کی ادائیگی۔ تو میں اس ارادے سے روک گیا کہ جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، سعادت مل جائے گی، اور پھر میں چلا جاؤں گا۔ باقی سارے سویرے سویرے چلے گئے۔ فرماتے ہیں جمعے کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی، سرکار نے مجھے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا میں نے تو تمہیں صبح وہاں بھیجا تھا۔ یا رسول اللہ، ابھی ان کا ذوق ہے نا، محبت یہ ہے کہ پیچھے پڑھتا ہوں جمعہ۔ تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں تو بھیجا تھا۔ یا رسول اللہ، میرے دل میں خیال آیا کہ جو جمعہ آپ کے پیچھے رہ گیا وہ تو رہ ہی گیا، تو یہاں نہ پڑھ لوں۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تم میری بات مان کے صبح وہاں جاتے نا، تمہیں ساری زمین صدقہ کرنے سے اللہ زیادہ ثواب عطا کرتا۔ ذوق وہ جو شریعت کے دائرے میں ہو، محبت کریں پر تعلیمات کا بھی تو خیال کرے نا بھائی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو
جہان ہے. لیکن ساتھ اور بھی ایک بات کرتے ہیں, کہتے ہیں پیش نظر ہے وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار, پر روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے. ذوق تو کہہ رہا ہے یہ کام کریں, پر کرنا وہ ہے جس کا حضور نے ہمیں پابند کر دیا ہے, اس سے آگے پیچھے ہو سکتے نہیں. ایک شاعر نے کہا تھا کہ جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی. انہوں نے کہا نہیں کرنی, تو ہم نے کہا چلو پھر نہیں کرنی. جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی, دل مگر اس قدر دھڑکا کہ قیامت کر دی. اور اب تو دشمن کی اداؤں پہ بھی پیار آتا ہے, تیری الفت نے محبت میری عادت ہی کر دی. تو نفرت کی ہی نہیں جاتی ہم سے. تو بات مانیں, تعلیمات پر عمل کریں. ہمارے بزرگ کیا فرماتے ہیں, ہمارے بزرگوں کا ہمارے بارے میں کیا مشورہ ہے, وہ مشورہ قبول کریں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء اللہ میں اتنا بڑا مقام رکھتے ہیں, اتنا بڑا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو مدینے والے محبوب کا نبیوں میں مقام ہے. تو اب دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ شخصیت ہمیں کیا مشورہ دیتی ہے, ان کا ہمارے بارے میں کیا کہنا ہے. تو چند ایک ارشادات آج میرے خیال میں آیا کہ میں حضرت غوث اعظم کے آپ کے سامنے رکھوں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مخلص ہو جاؤ, جو کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو. حضور مخلص بندے کی علامت کیا ہے, تو آپ فرماتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مخلوق کی تعریف اور تنقید سے بے نیاز ہو جائے. مجھے چھوڑ دے کہ بندے میری تعریف کر رہے ہیں, کہ میرے اوپر تنقید کر رہے ہیں, اس سے اوپر اٹھ جائے. کرے کیا, بندے تعریف کرتے ہیں, یہ تنقید کرتے ہیں, یہ مزاج نہ بنائے. بس یہ دیکھے کہ میں جو کر رہا ہوں اس سے میرا رب راضی ہے کہ نہیں. مخلوق کی مدح و ذم سے اوپر نکل جائے. اور آپ فرماتے ہیں نعمت کے لیے کبھی کام نہیں کرنا. یہ پیسہ مل جائے, یہ انعام مل جائے, یہ چیز مل جائے, نعمت کے لیے کام نہیں کرنا, نعمت دینے والے کے لیے کام کرنا. تم اس طرف سفر کرو جو نعمت. اور یہ بڑا باریک نقطہ غوث پاک نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے. محمود غزنوی نے نا یوں دروازے کھول دیے سارے خزانوں کے, اور کہنے لگا کہ جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ شے اسی کی. کسی نے ہیرے پہ ہاتھ رکھا, جواہرات پہ رکھا, نوٹوں کے تھیلے پہ رکھا, کسی نے کہیں رکھا. ایاز نے پیچھے سے اٹھ کے محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. تو محمود کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی. کہنے لگے اپنے وعدے پہ پکے ہونا, جو شاید جس پہ ہاتھ رکھے وہ اسی کی ہو جائے گی. تو بس پھر میں نے بھی جہاں جو چیز مجھے چاہیے تھی. محمود کہنے لگے تو سیاںا نکلا ہے, باقیوں نے خزانے چاہے ہیں, تو نے خزانے والا چاہا ہے. تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ نعمت کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے نعمت والے کی طرف دیکھ. اگر خلاق عالم راضی ہو گیا تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہ تو وہاں سے دے دے گا کہ تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا. ہم نا دینی لوگوں سے بھی گزارش کروں گا, لوگ شاباش دیں تو بندے کام اور کرتے ہیں, لوگ تھوڑی تنقید کر دیں تو بندے رک جاتے ہیں. یہ تو نہ کریں میرے بھائی. مخلوق کی مدح و ذم میں کیا رکھا ہے. بڑے سارے لوگ ہیں جن کو لوگوں نے کوئی بہت بڑا ولی اللہ نہیں جانا. میں اکثر کہتا ہوں کہ نبیوں کے ساتھ بڑی بڑی فوجیں نہیں چلی, 4-4 5-5 لوگوں نے کلمہ پڑھا, پر نبی کامیاب ہو کے گئے, اس لیے کہ جو ڈیوٹی وہ کرنے آئے تھے وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری دی. تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اخلاص یہ ہے کہ مخلوق تعریف کرے یا تنقید کرے, تم نے اپنے رب کی رضا کی جانب دیکھنا ہے. دوسری بات حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ دین ان لوگوں کا برباد ہو جاتا ہے جو علم پر عمل نہیں کرتے, اور فرماتے ہیں ان کے لیے بھی بربادی ہے کہ اس چیز پر عمل کرتے ہیں جن کا انہیں علم ہی نہیں. نماز کا علم ہے نا, ہمیں ہے کہ نہیں, زکوٰۃ کا ہمارے اوپر آج فرض ہو تو علم ہے نا, ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے, علم ہے اس بات کا, بال بچوں کی تربیت صحیح کرنی چاہیے, علم ہے نا اس بات کا, یہ حلال ہے یہ میرے لیے حرام ہے, اس کا علم ہے نا. فرماتے ہیں جس کا علم ہے اس پر تم عمل نہیں کرتے, اور جس کا علم نہیں. بعض لوگوں کو معرفت چاہیے, وہ بڑی بڑی گہری باتیں کرتے ہیں. اللہ کے بندے معاذ اللہ نماز روزے سے دور ہے, اور کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں بڑی معرفت کی بات, بھائی اس کا تو تمہیں علم ہی نہیں. جس کا علم نہیں اس کے پیچھے بھاگتے ہو.
جس کا پتہ ہے وہ تو پہلے کر لو. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں جس کا علم ہے اس پر عمل کر اور تو آگے بڑھ. کتنی باتیں سنی, کتنی تقریریں سنی, کتنے جمعے پڑھے, عمل کب کرنا ہے, آگے کب بڑھنا ہے. آخر کوئی ایسا وقت آئے کہ جب ہم عمل کا رستہ اختیار کریں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو تم نے سیکھ لیا اب اس پر عمل کرو. تیسری بات, حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہاری پرکھ کے لیے, تمہیں جانچنے کے لیے آزمائش بڑی ضروری ہے. آپ فرماتے ہیں اگر آزمائشیں نہ ہوتی تو سارے لوگ عابد زاہد ہی ہوتے. یہ جو رب آزمائش ڈالتا ہے نا, دن ہوتے ہیں, دن نفع آنے کے بھی دن ہوتے ہیں اور کچھ دن آتے ہیں جن میں نقصان ہونا ہوتا ہے. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم میٹھا میٹھا قبول کرنا چاہتے ہیں اور کبھی کڑوا آ جائے تو اس پر ہم تیار نہیں ہوتے. آزمائش کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ کے قریب کرے گا. ایک وقت آتا ہے, ایسا نہیں کہ آپ تدبیر نہیں کرتے میرے بھائی, ایک ٹائم آ جاتا ہے جب آپ کا سایہ بھی یوں لگتا ہے کہ پیچھے ہٹ گیا, جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سارے دروازے بنے ہوئے ہیں پر میرا کہیں ہاتھ ہی نہیں لگ رہا. آپ نہ تانا دیں کہ دوست بے وفا ہو گئے, آپ نہ یہ گمان کریں کہ میرے اپنے مجھے چھوڑ گئے, بس سمجھیں یہ میرے اوپر آزمائش آئی ہوئی ہے. اور جب دن ٹھیک ہو نا تو مٹی بھی سونا بنتی جاتی ہے. حضرت ابو یحییٰ ایک درویش تھے تو کوئی الزام لگ گیا. مخلوق بڑی ڈاڈی ہے نا, جس پہ مرضی الزام لگا دیتی. الزام لگ گیا, حالات خراب ہو گئے, لوگوں نے روڑے مارنے شروع کر دیے. پہلے لوگ نعرے لگاتے تھے, ہاتھ چومتے تھے, اب روڑے پڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر سے بچائے, ہماری پردہ پوشی فرمائے. اب روڑے پڑ رہے ہیں, ہر بندہ جو گزرتا ہے روڑا ہی مارتا ہے, روڑے لگ رہے ہیں. حضرت ابو بکر شبلی گزرے, ان کو بات کا پتا تھا. انہوں نے ایک پھول پھینکا حضرت ابو یحییٰ کی طرف, تو حضرت ابو یحییٰ نے اٹھا کے نا پھول تو واپس کر دیا. کہنے لگے شبلی سنبھال کے رکھ, آئیں گے دن بھی پھول کھانے والے, پر آج کل تو روڑے کھانے والے دن ہیں. دن چونکہ ہمارے اوپر روڑے کھانے کے, لہذا ان دنوں میں اچھے بھی روڑے ہی لگتے ہیں. تو اس طرح کر کے تو اب پھول نہ, پھول کا فائدہ کوئی نہیں, دن روڑے کھانے. او میرے عزیز, اگر مالک کرم کرے تو قبول کرتے ہیں, اگر اولاد دے تو قبول کرتے ہیں, اگر وہ دولت دے تو قبول کرتے ہیں, تو اگر وہ آزمائش دے, اگر کبھی وہ کہے کہ تھوڑے دن تمہارے اوپر سختی کے بھی ہیں, تو پھر جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو, یہ جان یار نو دے تے آزاد ہو جا. اسے دل دے ہیں فساد سارے, دل بر نو دے تے شاد ہو جا. جو رکھے آباد تے رو وسدا, تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا. جب وہ کہے تیرا ٹائم ہے یہ, تو پھر یہ بات بھی ماننا, آزمائش کو بھی قبول کرنا. دکھ قبول محمد بخشا, راضی رہن پیارے. تھوڑا سا قبول کریں آزمائشوں کو, بھوک کو, تکلیف کو, تھوڑا سا اس کے لیے بھی ذہنی طور پر اپنی منصوبہ بندی کریں. اپنی اولاد کا بھی یہ ذہن بنائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. حضرت ایاز, یہ لاہور بڑا خوش قسمت ہے نا, ایاز بھی یہی رہتے ہیں لاہور میں. تو ایاز بیٹھے ہوئے تھے, محمود جو تھے وہ کنوں کھا رہے تھے, تو انہوں نے الگ الگ ٹکڑے اس کے کیے, پہلا دیا ایاز کو, ایاز گٹ گٹ کر کے کھا گیا. دوسرا ٹکڑا مالٹے کا, کنوں کا, محمود نے اپنے منہ میں رکھا تو تھوک دیا. کہنے لگو ہو اتنا کڑوا, تو کیسے کھا گیا ہے؟ تو ایاز ہنس پڑا. کہنے لگا بادشاہ تیرے ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھے ہی کھائے ہیں, پہلی دفعہ کڑوا آیا تھا, اگر تھوک دیتا تو کوئی مزہ تو نہیں تھا نا یار. تو جن ہاتھوں سے میں نے ساری زندگی میٹھے کھائے, خدا نعمتیں دے تو کیا بات ہے. لیکن لوگوں کا یہ حال ہے کہ منٹ میں شکوہ شروع کر دیتے ہیں. ایک منٹ میں, ابھی پورے 6 ماہ نہیں ہوئے تکلیف آئی اور کہتے ہیں حضرت حال ہی کوئی نہیں, بس گئے کام سے. تھوڑا سہنا سیکھیں. دکھ قبول محمد بخشا, راضی رہن پیارے. تکلیفیں جب اس کی طرف سے آئیں, اس کی طرف سے جب آزمائشیں آئیں, جب وہ چاہے کہ کچھ دن اپنے بندے کو آزمایا جائے, اور یہ بھی علامت محبت ہوتی ہے. میں نے نا اپنے اصحاب سے ایک دفعہ پوچھا, کچھ لوگوں کو آپ اٹھ کے ملتے ہیں, پیار بھی کرتے ہیں, اور کچھ سے صحیح سلام بھی نہیں لیتے. تو فرمانے لگے تو بڑا دھیان رکھتا ہے, یہ خاص بات ہی تو نے پوچھ لی ہے. میں نے کہا حضور اس کو تو کھولیں. فرمانے لگے کچھ بندے نا اپنے ہوتے ہیں,
उन्हें मुंह न भी लगाओ तो उन्हें जाना नहीं, जूते भी पड़े तो अपना है तो उसने छोड़ के थोड़ा जाना है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत बंदे को पता होता है रोटी ना भी दी तो इधर ही है, हमारा जो हुआ हमारा जो हुआ। और कुछ ऐसे हैं जिनको प्रोटोकॉल ना दो तो भाग जाते हैं। वो कहते हैं देखो जी मैं आया मैंने पूछा ही नहीं, फरमाने लगे ये बेगाने लोग होते हैं जिसको ना कहा था ना बाबे बुल्ले शाह साहब ने, राती जागे ते शेख सदा में राती जाग दे कुत्ते तैथों उत्ते। और ये शेर जान है, फरमाने लगे ओ मालक दा दर मूल न छड़ दे पावे मारो 100 जुत्ते। अल्लाह करे आप समझे, ओ मालक दा दर मूल न छड़ दे पावे मारो 100 जुत्ते। रुखा सुखा खा दिने जा रुखां विच सुत्ते तैथों उत्ते। एक बुरकी दा कदर पछाणन पावे मालक होवन सुत्ते तैथों उत्ते। उठ बुलिया चल यार मना लै, नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते, नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते। तो हज़रत गौसे आज़म फरमाते हैं ये आजमाइश बताएगी कि तेरा रब से प्यार कितना है, ये आजमाइश बताएगी कि तू अल्लाह के करीब कितना है। चौथी बात हजरत गौसे पाक की, समझ आ रही है मेरी बातों की? मुझे उनकी करामतें भी आती हैं काफी सारी, मैंने पढ़ी हैं। गौस पाक की करामतें तवातुर के साथ हैं। मुझे हजरत गौसे आजम के बारे में किस किस बुजुर्ग ने क्या कहा वो भी आता है, आला हजरत ने जो अशार लिखे वो भी आते हैं। हजरत सुल्तान बाहू ने जो कहा ना शहर बगदाद दे टुकड़े मंगसा ते करसा मीरा मीरा, मुझे आते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो वो हमसे चाहते थे उस पर क्यों ना बात की जाए, जो चाहते थे कि लोग इस तरह के बने उस पर क्यों ना कलाम किया जाए, उनकी चाहत को क्यों ना देखा जाए। थोड़ी देर के लिए ऐसी बातें करना जिनमें कानों का लुत्फ ज्यादा हो वो तो अपनी जगह पे, लेकिन उनकी तालीमात उनके अफकार, मैं जो बात करने लगा हूं इसे दिल के कानों से सुनना। हजरत गौसे पाक फरमाते हैं मैंने 40 साल दीन पढ़ाया है, 40 साल रिसर्च की है, तहकीक की है, 40 साल। लेकिन आप फरमाते हैं मैंने बड़े बड़े नेक अमाल देखे, बड़े अमल हैं जो अल्लाह के करीब ले जाते हैं, पर मैंने देखा है भूखों को रोटी खिलाने से ज्यादा कोई अमल ऐसा नहीं जिससे रब जल्दी राजी होता हो। खाना खिलाओ, दुनिया आवे खा खा जावे राजी होवे बुल्ला, खाना खिलाओ लोगों को खाना। गौसे आजम फरमाते हैं 40 साल की रिसर्च का निचोड़ है कि तेरे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। यही है ज़ौक़ इबादत की इंतहा सागर, ओ गमे हयात के मारों का एहतराम करो। गमे हयात के मारों का, चलें ये तो सागर है ना, तो इकबाल तो कहते हैं खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं तो उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। हजरत गौस पाक फरमाते हैं भूखों को, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और यारो सुनना मैं आपसे अर्ज करूं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग, मैं घर में बैठा था किसी दावत पे गया हुआ था, तो बावर्ची खाना बिल्कुल कोने में था, मेरे अपने अजीज थे, करीबी ताल्लुक था। तो वो उनकी काम वाली कहने लगी कि ये आपने जो चीजें तलनी थी वो तल ली हैं, तो ये घी का क्या करना है। तो घर वालों ने कहा कि इसको आप फेंक दें, तो कहने लगी अगर आप इजाजत दें तो मैं ले ना जाऊं इसे। मैं अंदर खाना खा रहा था तो मेरा तो लुकमा गिर गया, मैंने उस शख्स को आवाज दी, मैंने कहा कि मेहरबानी करो इसकी तनख्वाह डबल कर दो, अल्लाह तुम्हें और देगा। कहने लगे क्या हुआ, मैंने कहा यार तुम समझे नहीं बात को, गरीबी यहां तक लोगों, कुछ लोग ऐसे हैं जो खा के बीमार हो गए, उनको मैदे के डॉक्टर की जरूरत है, और कुछ ऐसे हैं जिनके बच्चे बोटियों से लड़ाई कर रहे हैं कि अब्बा गोश्त खाना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी गली में कोई चीज बेचने वाला आ जाए तो अम्मा बाहर जा कहती है भैया गुस्सा ना करी, जरा बंद कर ले टेप, मेरे बच्चों ने सुन लिया तो पैसे कोई नहीं। खिलौनों की दुकानों की तरफ से आप क्यों गुजरे, ये बच्चे की जिद है, ये समझौता नहीं करती। मैंने ये अंदाज देखे, मैंने अपने घर में अपने मोहल्ले में ये रंग देखे। गरीब का भला करना, ये बंदा अमीर हो जाता है वो अमीरों में उठता बैठता है, उसे कोई दर्द नहीं रहता, वो कहता ठीक है किधर है गुर्बत,
कैसे फैक्ट्री का मालिक आपको बताएगा कि घर में घी का मसला है? वो क्या, उसका ये मसला ही नहीं, उसका मसला पेट्रोल है, उसका मसला द्राम, ये जो ड्यूटी लग गई आने जाने पे, ये उसका मसला चीनी नहीं है। चीनी तो उस बाप का मसला है जो रात को ये पूछ के चाय पीता है कि अगर तो बच्चों के सुबह दूध के लिए चीनी है तो चाय बना दो वरना रहने दो। उसका मसला है चीनी। अमीरों का कहां मसला है? गंदुम अमीर शहर की होती रही खराब और बच्ची किसी फकीर की फाके से मर गई। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं भूखे को रोटी खिला, मैंने 40 साल तहकीक की है। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं किसने भूखे को रोटी खिलाई होगी ना, अल्लाह उस गरीब से कहेगा जिसने तुझे रोटी खिलाई थी उसका हाथ पकड़ के जन्नत में ले जा। जिसने पानी पिलाया होगा उसे कहा जाएगा इसका हाथ पकड़ और ले जा। हजरत गौस पाक का पता ज़ौक़ क्या था? जेब में पैसे, एक तो थी अपना लंगर खाना बनवाया हुआ था हजरत गौस आजम, उसमें तो मुस्तकिल रोटियां लगती रहती थी, खाने चलते रहते थे, दुनिया आवे ते खा खा जावे ते राजी होवे बुल्ला, वो तो काम चल ही रहा था। एक मेरे पीर का, मेरे गौस पाक का ये तरीका था कि जेब में पैसे डाल के ना तो मेरे मुर्शद होटलों पे जाते, नान बाई की दुकान पे जाते, उसको कोने में बुला के कहने लगा ये 100 दिनार रख ले, कोई माड़ा आ जाए ना तो अब्दुल कादर के नाम की रोटी खिला देना, ये पैसे रख लेना, कोई गरीब आ जाए ना उसे रुसवा ना करना, उसे गौस पाक के नाम का लंगर खिलाना। 100 घर था मदीने में। एक 100 घर था मदीना मुनव्वरा में, एक 100 घर था जिसमें 2 वक्त रोटी आती थी, बच्चों के कपड़े आते थे, दवाइयों का खर्चा आता था, पता कोई नहीं था कौन दे जाता है। फिर अचानक सबके घर में खाना आना बंद हुआ। लोग एक दूसरे से पूछने लगे तेरे घर कब से नहीं आया? कहा 18 मुहर्रम से। तेरे घर कब से नहीं आया? 18 मुहर्रम से। तेरे घर कब से नहीं आया? पता करो। पता कोई नहीं था, कोई नकाब पोश दे जाता है। गरीब एक दूसरे के गले मिल मिल के रोने लगे। पता करो 18 मुहर्रम को क्या हुआ? तो फिर तस्दीक हो गई, 18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल हो गया। 18 मुहर्रम को इमाम, अखां जदों मीटियां ना जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना भी मैनू ही रोवेगा। जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नू मैं खाने विच, फिर जाम टुट जाणगे, मैं खाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे। गलियां दा याना ते सियाणा मैनू रोवेगा। ओ यारो, हजरत गौस पाक फरमाते हैं 40 साल तहकीक की है, रोटी खिलाओ गरीबों को। और यार टेलीफोनों पे व्हाट्सएप पे तो हाल पूछते हो, कभी किसी ने झोंपड़ी वाले का भी हाल पूछा है? लाइट चले जाने पे तो बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं और बड़ी बड़ी सियासतें होती हैं। तो ये जरा सफर करो ना जीटी रोड पे, वो लोग जो झोंपड़ियों में रहते हैं, झुग्गियों में वक्त गुजारते हैं, उनसे भी पूछो कि तेज आंधी आए तो तुम्हारा क्या बनता है। उनसे भी पूछो कि बारिशें शदीद हों तो पनाह कहाँ मिलती है, ये भी तो जरा पूछो ना। वो किसी शायर ने कहा था इतनी तो हिम्मतें हो मेरी कम से कम बुलंद। उसने कहा था कि जितने गरीब घर हैं उजालों से दूर दूर, इतनी तो रोशनी में सितारों से छीन लूं, और जितने गरीब तन है लिबासों से बेनियाज, इतनी तो चादरें मैं मज़ारों से छीन लूं। इतनी तो हिम्मतें हो मेरी कम से कम बुलंद कि शाहों के ताज फक्त इशारों से छीन लूं। तो मेरे अजीज, हजरत गौसे पाक ने कहा भूखे को खाना खिलाओ, इन पर तवज्जो करो। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, अब ज्यादा बात नहीं कर सकता, समेटता हूं। शहनशाह बगदाद फरमाया करते थे अगर तू बादशाह बनना चाहता है, और निरा दुनिया का नहीं दुनिया और आखिरत का, तो फरमाते थे फिर अपने आप को पूरी तरह अपने रब के हवाले कर दे, फिर अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, फिर तू तवक्कुल वाला हो जा। आपने ना इस उनसर पे बड़ा काम किया है, गरीब की मदद, लाचार की मदद, इस पर बड़ा। आप एक दिन ना दजला के किनारे
سیر کر رہے تھے، 70,000 آدمی جس بندے کی تقریر سننے آئے، 70,000 اور مرید ان کی زندگی میں لاکھوں میں ہو جائیں، پھر وہ بندہ غریبوں کا حال پوچھے۔ حضرت دجلہ کے کنارے جا رہے تھے تو ایک بندہ نا کھڑا رو رہا تھا۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا حضرت غریبی ہے نا، رونا تو ہے ہی۔ ہوا کیا؟ کہنے لگا میں نے دریا کے اس پار جانا تھا، یہ ملاح میرے محلے کا ہے، لیکن میں کشتی میں بیٹھا ہوں، کشتی آگے چلنے لگی ہے تو ملاح نے چلنے سے پہلے ہی کرایہ مانگا ہے، میں نے اسے کہا میرے پاس کوئی نہیں، پھر دوبارہ دے دوں گا، تو اسے نیچے اتار دیا۔ کہنے لگا مفت خوروں کے لیے نہیں بنائی مفت خوروں کے لیے، اتر جاؤ۔ تو حضور ایک تو غریبی اور پھر رسوائی، حضرت غوث پاک نے نری دعا نہیں دی، نرا تعویذ نہیں دیا، پیر کروڑوں روپے کے نذرانے لے کے اور وہ بڑے بڑے عمارتیں تو تعمیر کریں، لیکن انہیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ حضرت غوث پاک تو فرماتے ہیں نذرانہ ہے ہی یہ کہ ہم امیر سے لیتے ہیں اور غریب کو دے دیتے ہیں۔ نذرانہ تو معنی یہ رکھتا ہے کہ اس سے ہم غرباء اور مساکین کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرا تعویذ اور دعا نہیں دی، گھر تشریف لے گئے، 100 دینار لائے، اتنی دیر میں ملا واپس آ گیا تھا، اس کو 100 دینار دے کے کہنے لگے آج کے بعد کوئی غریب بیٹھ جائے تو اسے رسوا کر کے اتارنا نہ، بلکہ عبد القادر کے کرائے پہ سفر کرا دینا۔ ان کا یہ لہجہ بن گیا تھا، وہ غریب پروری اپنا شوق سمجھتے تھے، لوگوں کی اشک شوئی، لوگوں سے پیار، ان کے کام آنا، ان کے معاملات کو دیکھنا، حضرت غوث پاک کی زندگی کا یہ وتیرہ رہا۔ ہمارا اصل میں یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم صرف باتوں اور گفتگو کی حد تک تو بہت سارے بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہ 11ویں شریف کیا ہے؟ یہ غوث پاک نے غریبوں کو کھلانے کا ہی تو ایک طریقہ نکالا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام سے کسی نے پوچھا بہترین مسلمان کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور کھانا زیادہ کھلائے۔ تو یہ تو ایک سلیقہ تھا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب پروری کرتے تھے۔ وقت کے دامن میں بھی اتنی گنجائش نہیں اور میرا مضمون بھی مکمل ہو گیا، پر ایک بات مجھے پسند بڑی ہے غوث پاک کی، وہ میں نے ضرور کرنی ہے۔ حضرت غوث پاک نا اتنے بڑے تھے لیکن بن کے نہیں بیٹھ گئے تھے کہ میں فلاں صاحب ہوں، یہ بڑی مصیبت ہے۔ یہاں ہر آدمی اپنی جگہ پہ کوئی اپنے آپ کو کوئی سمجھ لیتا ہے تو بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی سے گزر رہے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، تو ایک بچہ کہنے لگا حضور چھوٹا سا کام تو ذرا سنیے گا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ۔ کہنے لگا یہ 5 دینار لے لیں، مجھے ذرا بازار سے شرینی نہیں لا دیتے، میں ذرا کھیل رہا ہوں، مصروف ہوں۔ کہے ہاں بھلا کوئی کسی افسر کو، اس کا اپنا بھی بچہ کہے تو کام خراب ہو جاتا ہے، یہ ذرا شرینی نہیں لا دیتے؟ قربان جائیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے لے لیے تو آپ کا خادم کہنے لگا حضور میں نہ لا دوں؟ فرمانے لگے اس نے تمہیں کہا کہ مجھے کہا ہے؟ کہ حضور آپ کو ہی کہا ہے۔ تو فرمانے لگے بات پھر میں جاؤں گا۔ بازار چلے گئے تو وہاں بھی شور پڑ گیا کہ غوث پاک تشریف لائیں، تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے شرینی لینے آیا ہوں اس لیے کہ میرے ایک دوست نے مجھے کام کہا ہے۔ آپ نرم ہو جائیں، انداز میٹھا کر لیں، لہجہ اس طرح کا ہو جائے کہ کوئی ڈرے نہ، کوئی سہمے نہ۔ آپ سارے کام ہی ہو سکتے ہیں، آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، کوئی بندہ بات ہی نہیں کرے گا، کہے گا پتہ نہیں کیا ٹینشن ہے۔ آپ بولیں، تھوڑا مسکرائیں، کسی کے لیے آپ کی طبیعت اس طرح کی ہو کہ لوگ آپ کے اندر اپنائیت محسوس کریں، آپ کے پاس آنے والا، بیٹھنے والا، آپ سے تعلق رکھنے والا کوئی گھٹن محسوس نہ کرے۔ یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، مجھے پتہ ہے بندہ بڑا روب والا بھی بن کے بیٹھ سکتا ہے، سب ہو جاتا ہے، لیکن حضور کا طریقہ کیا ہے؟ کریم محبوب جس سے بھی ملتے تھے مسکرا کے ہی ملتے تھے۔ یہ حسن لہجے کا یہ رسول پاک کی ہمیں عطا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت غوث پاک کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وعطرتہ وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس تمام کا ثواب سید عالم علیہ السلام کے وسیلہ نور سے حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جو لنگر پکایا اسے پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ آپ کے درجات عالیہ کو بلند فرما، آپ کے مرکز نور کا ہم سب کو فیضان عطا فرما۔ اللہ جو دوست یہ اتنا خوبصورت اہتمام کرتے ہیں انہیں بہترین صلہ عطا فرما۔
جو تشریف لائے ہیں انہیں قدم قدم پہ نعمتیں برکتیں عطا فرما، سعادت مندیاں فیروز بختیاں نصیب فرما۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالایمان فرما، رحمت اور فضل والا معاملہ فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہ کچھ لوگ بخار میں مبتلا ہیں اور ڈینگی بخار میں مبتلا ہیں، ان کے لیے دعا کرنے کو کہا گیا۔ اللہ کل کو شفائیں عطا فرما۔ ہمارے ایک دوست کے والد کو اچانک فالج کا اٹیک ہوا، دعا کے لیے کہا گیا، اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا دے دے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما دے۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔